ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج جمعے کا دن, آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو ناظرین. اور پروگرام کے سٹارٹ میں میں نے ذکر کیا تھا اور درخواست بھی کی تھی آپ لوگوں سے کہ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن جو تمام دنوں کا سردار ہے, اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم بہترین عبادت جو ہے وہ کریں آج کے دن, اور دعاؤں کا سلسلہ رہنا چاہیے. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہم عبادت کریں جو ہمیں بالکل کرنی چاہیے, جو ہمارے فرائض ہیں ہمیں ان کو ادا کرنا چاہیے. لیکن جو دعا ہے وہ عبادت کا مغز ہے. ہم دعا کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہے, عبادت کا ایک پروٹوکول ہے, اس سے پہلے جو آپ وضو کرتے ہیں اس کا ایک پروٹوکول ہے. اسی طرح جو دعا جو آپ رب کے آگے اپنی جو آپ کے دل کی جو خواہشات ہیں آپ ان کا اظہار کرتے ہیں, اس کا بھی ایک پروٹوکول جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اور کون کون سے ایسے لمحات ہیں جن میں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے, یہ بہت خاص چیز تھی. یہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں ضرور اس پر بات کروں اور یہ تمام چیزیں جانوں. تو یقیناً اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. اور جن لمحات کو, جن ساعتوں کو ہم جی رہے ہیں اس وقت, وہ بہت خاص ہیں. پچھلے کئی پروگرام سے میں یہ ذکر کرتی آ رہی ہوں, اور آج بھی میں اس کو آپ لوگوں کے سماعتوں کی نظر کروں گی اس بات کو کہ ہم جن مہینوں سے اس وقت گزر رہے ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں. رجب, شعبان, رمضان. ہمیں شب معراج ملی, ہمیں شب بارات ملی. یہ وہ راتیں ہیں, یہ وہ مقبول راتیں ہیں جن میں آپ عبادت کرتے ہیں, رب کے آگے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے سر کو خم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ہاں گناہ گار ہوں اور رب مجھے معاف کر دے. اسی طرح ان راتوں میں دعا کی بھی بڑی قبولیت ہے. اور انشاءاللہ اگلے کچھ ہی دنوں میں 6-7 دنوں میں انشاءاللہ رمضان کریم بھی شروع ہو جائے گا. اور رمضان میں جو ہے بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ نماز پڑھتے ہیں, امام صاحب نے سلام پھیرا, فوراً اٹھے, سنتیں پڑھی, چلے گئے. بس اوقات لوگ سنت پڑھے بغیر چلے گئے. روایتوں میں آتا ہے فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. جو ہماری عبادت کا مغز, اگر انسان کے سر کے اندر مغز نہ ہو تو وہ پاگل کہلاتا ہے, مجنون کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, جو ہماری عبادت کا مغز ہے دعا, ہمارے پاس دعا کرنے کو 5 منٹ نہیں ہے, 10 منٹ نہیں ہے. اللہ کے حضور دعا آپ کس سے کر رہے ہیں؟ رب سے کر رہے ہیں نا. بالکل. اچھا مفتی صاحب, یہاں یہ بھی کیجیے گا, ایک تو وہ ہے دعا جو آپ تنہائی میں کرتے ہیں, رب کے آگے آپ کا آنسو جو بہتا ہے وہ بھی بڑا مقبول ہے. لیکن وہ دعا جو اجتماعی دعا ہوتی ہے, جس طرح مساجد میں کی جاتی ہے, آج ماشاءاللہ جمعے کی نماز, اس کی کتنی اہمیت ہے اور اس میں شامل ہونا کتنا مقبول ہے؟ دیکھیں اس کی تو اہمیت یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجتماعی دعا فرمائی. صحابہ کرام کو جمع کر کے خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام فرمایا. جب قحط سالی ہو گئی تو دعا کا اہتمام فرمایا. بارش نہیں نازل ہو رہی تو سرکار نے سب کو جمع کیا, نماز استسقاء پڑھ کر. نماز جو استسقاء ہے بیسیکلی کیا ہے, وہ بھی دعا ہے نا, اللہ تعالیٰ سے باران رحمت کو طلب کرنا ہے. وجہ یہ کہ ہمارے معاشرے سے دعا کا کانسیپٹ اسلامی معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے. آج ہم دیکھیں, ہم پاکستان پر بات کرتے ہیں, پورا پاکستان مسائل کا شکار ہے. کیا ہماری گورنمنٹ پاکستان نے کبھی یہ کوشش کی کہ آئیں ہم سب جمع ہو کر ایک اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اپنی قوم اور ملت کے لیے, ملک کے لیے دعا کریں, ہے نا, اپنے لوگوں کے لیے دعا کریں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اجتماعی طور پر یہ سلسلہ ہونا چاہیے. خلفائے راشدین کے دور میں یہ ہوا, حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک خلفائے راشدین کے دور میں یہ کام ہوا. مگر ہم نے دعا کو چھوڑ دیا. اور رب العالمین بندے کو, جب بندہ رب سے سوال کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بہت پسند ہے. حدیث میں آتا ہے بس اوقات بندہ مانگتا رہتا ہے, اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرمانے کے ساتھ اسے عطا نہیں فرماتا, پھر مانگتا ہے, پھر سرکار فرماتے ہیں اللہ کو وہ مادہ اس کی پسند آتی ہے. اس لیے اللہ پسند فرماتا ہے اس چیز کو کہ اس کا بندہ اس سے سوال کرے, کیونکہ اس سے اس کی ربوبیت کا ظہور ہوتا ہے, اس کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے, اس کی صفت رحمانی اور رحیم کا ظہور ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی عبادات کے بعد بھی دعاؤں کا اہتمام رکھیں, اور اجتماعی دعاؤں کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے. بس اوقات ایک اجتماع میں اگر کثیر لوگ ہیں, میں گناہگار ہوں اور کئی لوگ مگر کوئی تو ایک اللہ کا مقبول بندہ موجود ہوگا, تو اس کے صدقے سے ہماری آمین بھی قبول ہو جائے گی. اس کے صدقے سے آپ کی آمین بھی قبول ہو جائے گی. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ دعائیں کیا نصیب بدل دیتی ہیں؟ بڑا بے شک دعائیں نصیب بدل دیتی ہیں اور تقدیروں کو بھی بدل دیتی ہیں. غلط سوال کیا؟ نہیں, بڑا اہم سوال کیا اور نازک سوال بھی کیا. جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ تو ہوگا, مگر بعض معاملات ایسے جو دعاؤں سے, صدقات سے یا بزرگوں کی دعاؤں سے تبدیل ہو جاتے ہیں. تو دعا کرنی چاہیے. اور اگر بالفرض آپ کے اوپر ایک آزمائش لکھ بھی دی گئی ہے, آپ اپنے خالق اور اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں, تو جب آپ دعا کریں گے تو وہ قادر مطلق ہے, وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے.
تو دعا سے بے شک نصیب بدلتا ہے، اور دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، ایسا نصیب بدلتا ہے. ایک دعا میں یہاں پر اگر بریک نہیں لینا تو میں عرض کروں. جی بالکل آپ عرض کیجئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول ہے، نابینا تھے، جی آنکھیں نہیں تھیں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائے میری آنکھیں آ جائیں. حضور نے فرمایا اگر تو نابینا رہے تو تیرے لیے بہتر ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے آنکھیں آ جائیں. حضور نے فرمایا تم جاؤ، یہ آج ہم اپنے ویورز کو بھی یہ بتا رہے ہیں اور ہمارے فیس بک پیج پر جا کر بھی یہ طریقہ لے سکتے ہیں. آپ نے ایک دعا تعلیم فرمائی اور فرمایا اس دعا کو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری روشنی کو لٹا دے گا. وہ دعا یہ تھی اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انی قد توجہتک برب الہ فیقضی حاجتی لتقضی لی. یہ دعا حدیث کی کتابوں میں آ جاتی ہے، سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے. وہ صحابی رسول گئے، انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اس دعا کو پڑھا. اس دعا کا معنی یہ کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری قدرت کے بدولت، تیرے نبی کے توسل سے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، تو میری اس حاجت کو پورا فرما دے. وہ صحابی رسول گئے، انہوں نے یہ دعا کی، اللہ رب العالمین نے جو نابینا تھے ان کو بینا کر دیا، ان کی روشنی کو لٹا دیا. تو ایسی دعائیں آئی ہیں. سرکار نے بدر کے میدان میں جب دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن کہتا ہے کہ آسمان سے فرشتوں کا نزول فرما دیا. آج ہماری قوم ہر گھر، میں کہتا ہوں کم نہیں، ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر گھر مشکلات میں مبتلا ہے. ہم بابوں کے پاس جاتے ہیں، جاہل عاملوں کے پاس جاتے ہیں. تو اپنے گھر میں ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں جو سرکار نے تعلیم فرمائی ہے، تو ہماری مشکلات حل ہو سکتی ہیں. بے شک رائٹ. اور کیا طریقہ کار ہے اور وہ کون سی ساعتیں ہیں جن میں جب آپ دعا کرتے ہیں تو ان کی قبولیت لازم ہو جاتی ہے؟ اس بارے میں بھی ہم جانیں گے، لیکن اس بریک کے بعد. سلام پاکستان. ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جانوں، اپنی اولادوں، اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے لیے بد دعا نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت میں بد دعا نکلے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے اور تمہاری دعا قبول ہو جائے. یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے، یہ جو میں نے پیش کی آپ کے سامنے روایت، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جہاں ہم دعا کی اہمیت کی بات کرتے ہیں وہیں بد دعا کی بھی جو اہمیت ہے وہ کتنی، اس پر بات کرنا کتنا ضروری ہے. اور جب آپ دوسروں کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور وہ گھڑی اگر قبولیت کی اور وہ آپ کی بد دعا قبول ہو گئی تو پھر کیا ہوگا دوسروں کے لیے. اس حوالے سے بھی میں گفتگو کروں گی، لیکن مفتی صاحب آپ سے یہاں شارٹلی یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے کہ کچھ ساعتیں، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جن میں دعا کی قبولیت لازم ہو جاتی ہے، جو ظاہری طور پر ہمیں اس دنیا میں ملتی ہیں. وہ کون سی ساعتیں ہیں؟ سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، سب سے جو اہم وقت ہے وہ انسان کا سجدے کی حالت میں ہے. کہ سجدے کی حالت میں اللہ کے حضور دعا کرنا. مگر یہاں پر ایک مسئلہ بھی سماعت فرما لیجئے. احناف کے نزدیک سجدے کی نفل نمازوں میں تو آپ دعا کر سکتے ہیں، فرض نمازوں میں جو سجدہ ہوتا ہے اس میں جو تسبیحات ہے وہی پڑھیں گے. تو ایک سجدے کی حالت میں جس میں یعنی 2 رکعت نماز نفل پڑھیں آپ، نفل پڑھنے کے بعد اس سجدے میں جا کر عربی میں جو دعا آپ پڑھنا چاہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں نفل نماز کے اندر. یا پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک سجدہ شکر ادا کریں اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر جو دعا چاہیں آپ اپنی زبان میں کرنا چاہیں، عربی میں کرنا چاہیں، رب کے حضور کر سکتے ہیں. مفتی صاحب جیسے آپ نماز آپ کی مکمل ہو گئی، آپ نے جو آپ کی فرض نماز ہے وہ آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں عموماً لوگوں کا یہ طریقہ ہے. عشاء کی نماز کے بعد ہم مساجد میں بھی دیکھتے ہیں، گھروں میں خواتین، تو بالکل درست طریقہ ہے. اگر آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سکون بھی ملتا ہے، ہاں سکون بھی ملتا ہے. اس میں یہ کہ سجدے میں جانے کے ساتھ فوراً یہ نہیں تسبیح و تحلیل کرنی چاہیے، ذکر و اذکار پڑھیں، اس کے بعد اللہ کے حضور اپنا جو بھی مقصد ہے جو بھی دعا ہے وہ پیش کرے اور دعا کرے. ایک تو سجدے کے وقت، دوسرا ہے کہ اذان جس وقت ہوتی ہے، آج کل المیہ یہ ہے کہ اذان ہونے کے ساتھ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمارے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اذان کا تھوڑا احترام بھی کریں اور اذان کے وقت جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. مسجد میں جو اقامت ہوتی ہے اذان اور اقامت کے درمیان، اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح نماز جمعہ کے لیے جو خطبہ ہوتا ہے، خطبے میں جب امام صاحب بیٹھتے ہیں پہلے خطبے کے بعد، تو اس لمحے میں بھی جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اسی طرح جو سب سے اہم وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے، پچھلا پہر جس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں
مختصراً عرض کر دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت میں اللہ آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا جس کے سوال کو پورا کیا جائے. تو تہجد کے وقت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح آپ جب خانہ کعبہ پر آپ کی پہلی نظر پڑ جائے تو جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر حضور, جو میں نے دعا پڑھی بریک سے پہلے, اس دعا کو پڑھ کے حضور کا توسل یعنی وسیلہ پیش کر کے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے حبیب, یہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اگر آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آپ کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مغفرت چاہیں تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا اچھا پائیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نیک لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت جو ہے ہمارے لیے, ان کے صدقے سے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس کی قبولیت اس پہ تو پھر اسٹمپ لگ جاتی ہے نا. پھر سرکار کے صدقے سے اگر آپ نے کچھ مانگ لیا اور رب العالمین سے اس کے محبوب کے صدقے سے مانگ رہے ہیں, آپ محب سے محبوب کے صدقے سے تو سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ پھر انکار نہیں ہوتا. الحمدللہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر حاضر ہوا تھا, ایک دفعہ ہی حاضر ہوئی ہے میری, اللہ دوبارہ بھی توفیق دے, تو میں نے جو دعا مانگی تھی الحمدللہ وہ دعا یہاں پہ نہیں بتاؤں گا, اللہ کے فضل و کرم سے وہ دعا مدینہ طیبہ میں ہی میں تھا اور قبول ہو گئی تھی الحمدللہ رب العالمین. تو سرکار کے وسیلے سے جو مانگ, اور یہ کائنات ہے ہی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ. اچھا مفتی صاحب, ہم نے کچھ لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے بولتے ہوئے سنا ہے کہ اپنی چادر میں رہتے ہوئے دعائیں کرنی چاہیے, زیادہ بڑے خواب نہیں دیکھنے چاہیے. دعائیں بھی تو خواب بھی تو دعاؤں کا حصہ ہوتے ہیں. اصل میں ہم کسی انسان سے مانگیں, حق نہیں ہے کہ اگر مجھے ظاہری طور پر یہ چیزیں نوازی گئی ہیں اور میں اس دنیا میں, ہمارا ایمان ہے کہ ہم ایک زندگی جیتے ہیں اور اس کے بعد یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے, تو میں اس سے بہتر سوچوں, خواہش کروں اور دعا کروں نیک نیتی کے ساتھ. اصل میں بات یہ کہ آپ کسی بندے سے مانگیں گے تو سوچ کے مانگیں گے. آپ تو خالق سے مانگ رہے ہیں جو کن فیکن کا مالک ہے, جو جس نے کائنات بنائی ہے, قیامت تک ہر کائنات کی ہر چیز کے, تو وہ رب ہے. اس سے آپ جو چاہیں جیسا چاہیں مانگے, مگر اچھا مانگیں. اگر آپ پیسہ بھی مانگ رہے, مانگے آپ یا رب العالمین مجھے کثیر تعداد میں مال حلال عطا فرما جو لوگوں پر خرچ کر سکوں, جس سے دین کا فائدہ ہو, لوگوں کا فائدہ ہو, انسانیت کی خدمت ہو. تو آپ رب سے مانگ رہے ہیں. آپ نے اگر بنگلہ گاڑی مانگنی تو خدا سے مانگ رہے ہیں, بالکل مانگے, وہ دینے پر قادر مطلق ہے اور وہ اسباب عطا فرماتا ہے اور عطا فرماتا ہے. اچھا ایک اور I don't know, یہ سوال, یہ لوگوں کا جو یہ جملہ آپ نے بتایا نا اپنی چادر میں رہتے تھے دعا میں, بھئی ہماری تو چادر کی کوئی اوقات نہیں ہے. جس رب سے ہم مانگ رہے ہیں سب کچھ اس کا ہے, جس کو اس نے دیا ہے وہ مجھے بھی دے گا, وہ رب اس کا بھی ہے میرا بھی ہے, تو میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں جو بھی مانگنا چاہوں. اور ہم تو بہت ہی گناہ گار لوگ ہیں, ہم تو عدل کی درخواست بھی نہیں کر سکتے, ہم تو فضل کی درخواست کر سکتے ہیں. ہمیں تو اپنے رب سے فضل مانگنا چاہیے. یہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں, یہ جو ہم سجدے کرتے ہیں, ہمیں تو ان کے پروٹوکولز ہی نہیں پتا, شاید ہم تو بہتر طریقے سے ان کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیشہ رب سے جو ہے وہ اپنے فضل کی درخواست کرنی چاہیے کہ رب کا ہم پر فضل ہو, ورنہ تو یہ جو ہم سانس لیتے ہیں نا, ہم اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. کسی نے خوب فرمایا نا, عدل کرے تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے, فضل کرے تے بخشے جاسن میرے ورگے مکالے. یعنی میرے جیسے گناہگار لوگ بھی اللہ کے فضل سے بخشے, اور عدل فرما دے تو پھر بڑے بڑے لوگ جو ہے نا پکڑ میں آ جائیں گے. وہ بڑے پھر تو آپ کیا ہم یہ جو ایک سانس آتی ہے جس کے ذریعے ہم زندگی کو محسوس کرتے ہیں, کیا ہم اس کا بھی حق ادا کر سکتے ہیں؟ شاید ہماری دن رات کی عبادتیں بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی اگر ہم رب کے آگے عدل کی بات کریں گے. اس لیے ہمیشہ سر جھکا کے فضل کی ہمیں درخواست کرنی چاہیے. مطلب یہ سوال بہت جگہوں پر اٹھا, اب مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ کس طرح اس سوال کو جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں, لیکن ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے, ہم اپنے ایمان کے ذریعے رب کے آگے سر اٹھاتے ہیں. وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ہیں اور جب وہ دعا مانگتے ہیں تو ان کو بھی دنیا میں آسائشیں ملتی ہیں, ان کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں, وہ بھی بڑی بہترین زندگی گزارتے ہیں. آج کل تو وہی بظاہر بہترین زندگی لگی. تو پھر یہاں فرق کیا ہے؟ ان کی دعائیں, ان کو بھی رب کی طرف سے ہر چیز ہے, بیماری بھی ہے, صحت بھی ہے, غربت بھی ہے, امیری بھی ہے, ہر چیز ویسے. سورۃ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے. اور عالمین کا رب ہے, عالمین میں کافر بھی آ گئے, مسلمان بھی آ گئے, جو اس کو ماننے والے وہ بھی آ گئے, جو اس کے وجود کا ہی انکار کرنے والے وہ بھی آ گئے. وہ چرن پرن درن سب پوری مخلوقات اس میں آ گئی, تو وہ تو سب کا رب ہے.
یہ اس کی شان ہے کہ اس نے عطا کرنا ہے سب کو. وہ اس چونٹی کا بھی رب ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر پتھر کے اندر رہتی ہے, وہ اسے بھی رزق پہنچا دیتا ہے. جو پانی کے تہہ میں جا کر جانور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق پہنچاتا ہے, سبب بنا دیتا ہے. تو اس بات میں یہ ہے کہ وہ سب کا رب ہے. اگر کافروں کی دعائیں قبول, دعائیں یا ان کو آسائش مل رہی ہے, دعائیں تو نہیں, ان کی جو آسائش مل رہی ہے, تو یہ بات بندہ مومن کو یاد رکھنی چاہیے کہ ان کے لیے سب کچھ قرآن و حدیث کے مطابق دنیا میں ہے. آخرت میں ان کے لیے نار جہنم ہے. جو ایمان نہیں لائے, جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے نار جہنم ہے. اور جو ایمان لے کر آئے, حدیث شریف میں کہ جس نے من قال لا الہ الا اللہ فهو دخل الجنہ او کما قال علیہ السلام, حضور نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا. اپنے اعمال کا جو بھی حساب کتاب ہے اس کے بعد اگر اسے جہنم کا بھی فیصلہ ہو جائے گا تو حضور کی شفاعت کے صدقے توسل سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا, جس کا خاتمہ بالخیر یعنی ایمان پر خاتمہ ہو جائے. تو ان کے لیے دنیا میں اللہ نے آسائش رکھی ہے. جب بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ آج کل ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ یار عالم اسلام پر ایک عجیب بربریت ہے, لوگ دعائیں بھی کر رہے ہیں. مثلا آپ بارش کو لے لیجئے, کراچی شہر میں بڑی دعائیں ہو رہی ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, یار رحمت بارش نازل نہیں ہو رہی, کیا وجہ ہے؟ ادھر سہولتیں ہیں ادھر نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کر دیا. اچھا, آج ویسے جمعے کا دن ہے تو مفتی صاحب آپ کو خاص دعا بتائیں گے کہ ہم دعا کر سکیں کراچی والے اسپیشلی جو ہے کہ بارش. ایک تو یہ کراچی شہر کے لیے باران رحمت کے لیے دعا کریں, دوسرا کراچی شہر اور پوری قوم اور ملت کے لیے امن و سکون کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن اور سکون کو قائم فرمائے. اور دعا کے لیے بہترین لفظ ہے ربنا 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 ربنا. حدیث میں آتا ہے جو 5 دفعہ ربنا ربنا کہہ کر دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. میں چاہوں گی کہ آخر میں مجھے 2-3 منٹ آپ دے دیں تو میں آج دعا کروا لوں گی تاکہ اجتماعی دعا ہو جائے. جتنے لوگ ہمیں اس وقت اسکرین کے ذریعے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس دعا کا حصہ بنے اور رب کے آگے کس کی دعا آمین کی مقبولیت حاصل کر جائے, جس طرح بھی مفتی صاحب بیان بھی فرما رہے تھے. اچھا, ہماری زندگی میں کچھ لوگ رب کی طرف سے نعمت یا تحفتاً ہمیں ملتے ہیں جن کی دعاؤں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جس طرح اللہ سلامت رکھے سب کی ماؤں کا سایہ ان کے سروں پر, جو والدین کی دعا ہے, لوگ جن لوگوں کے سروں پر ان کی مائیں نہیں وہ ترستے ہیں کہ ہماری ماں ہوتی تو ہمارے لیے دعا کرتی, ہماری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں, اور جب وہ چلی جاتی ہے پھر احساس ہوتا ہے. لیکن ہماری زندگی میں یہ رب کا اتنا بڑا تحفہ موجود ہوتا ہے. تو ماں کی جو دعا ہے, ماں باپ کی جو والدین کی دعا ہے, وہ کتنی خاص ہے اولاد کے. بے شک والدین ایک عظیم نعمت ہے, اور والدین آپ کے لیے جنت کا دروازہ بھی ہیں اور جہنم کا بھی دروازہ ہے. وہ ایسے کہ اگر آپ نے خدمت کر لی, دعائیں لے لی تو آپ جنت میں چلے گئے, اگر ان کو ناراض رکھا اور وہ ناراض رہے تو پھر جہنم میں چلے گئے. یہ بات ہے. تو والدین کی دعا لینی چاہیے. اور ہمارے الحمدللہ معاشرے کا یہ کلچر ہے کہ جب صبح لوگ گھروں سے کام پہ جاتے ہیں تو سلام عرض کر کے اور کہتے امی میں جا رہا ہوں, یا والدین کو کہتے والد صاحب میں جا رہا ہوں. تو دعائیں والدین کی بڑی اہمیت رکھتی ہیں, اور خاص طور پہ والد کی دعا بیٹے کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر والد کی ناراضگی ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ناراضگی کا سبب بھی کیا, اس کا ریٹرن بھی پھر ملتا ہے. تو والدین بہت بڑی نعمت ہے. والدین اللہ رب العالمین, اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو بندہ ہے مومن پر جو سب سے پہلا حق ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد وہ اس کے والدین کا ہے. والدین کا حق ہے, اور قرآن نے بھی اس حق کو بیان کیا. تو والدین سے دعائیں کرانی چاہیے. لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں, بے شک اولیاء کے پاس جانا چاہیے, علماء کے پاس بھی جانا چاہیے, مگر سب سے پہلے اپنے والدین سے دعا کرائیں. سب سے پہلے اپنے والدین سے دعا کرائیں. ان سے دعا کرائیں گے تو آپ کے حق میں 100% انشاءاللہ قبول ہوگا. اچھا, میں ایسے کچھ لوگوں کو جانتی ہوں, خیر اللہ ایسے لوگوں سے آپ کو دور ہی رکھے, لیکن آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنی والدہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, لیکن وہ اپنی والدہ, کیونکہ وہ بہت بڑے آدمی ہیں نا, وہ بہت بڑے آدمی ہیں, پیسہ بہت اور مال و دولت بہت, تو پھر وقت بھی کم ہو گیا ہے اب ان کے پاس. تو ماں کے کمرے میں جانے, اور ماں بیچاری پیرالائز ہے, وہ باہر آ نہیں سکتی, لیکن ان کو باقی جو بزرگان دین ہیں بہت اچھی بات ہے, ان کے پاس جانا, وہاں بیٹھنا, ہر چیز بڑی مقبول ہے. لیکن ماں ترستی ہے کہ میں بیٹی کی بات یہ کہ پھر آپ جو ہے نا سن رہے ہیں, عمل نہیں کر رہے. آپ جو بھی بزرگوں کے پاس یا علماء کے پاس یا نیک لوگوں کے پاس یا سوسائٹی میں, اچھی سوسائٹی میں بیٹھ رہے ہیں, مگر وہ بات آپ کے ذہن پر آ رہی ہے, آپ کے دل پر اثر نہیں کر رہی. اگر آپ اپنی ماں کو وقت نہیں دے سکتے, ماں سے مل نہیں سکتے, یہ وہی ماں ہے جب بستر پر آپ بستر کو سردی کی سرد رات میں خراب کر دیتے تھے تو وہ خراب بستر پہ سو کر آپ کو سوکھے بستر پہ سلاتی تھی, کہیں ٹھنڈی ہوا نہ لگ جائے میرے بیٹے کو. آج اس ماں کے, یہ آپ نے بالکل بہترین سوال کیا, آج یہ معاشرے کا المیہ ہے. ہمارے پاس کئی والدین صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں مفتی صاحب کوئی تعویذ دے دو, کوئی وظیفہ دے دو. کیوں جی؟ اولاد نافرمان ہو گئی. اس اتوار سنڈے کی میں بات بتاؤں,
18 سال 16 سال کا بچہ ہوگا وہ اپنے ماں باپ کو مار رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے، جبکہ وہ حافظ قرآن بنایا گیا اس بچے کو، جبکہ والدین نے اس کی خدمت کی اور والدین بیمار ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے شعور اور دین کا شعور ختم ہوتا جا رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے آپ کی عبادات اپنی جگہ پر، اگر والدین کو آپ نے ناراض کر دیا تو یقیناً آپ نے رب کو بھی راضی نہیں کیا اور رب پھر پکڑ فرمائے گا. اچھا والدین پڑھے لکھے ہوں یا ان کے والدین ہیں کیسے بھی ہوں، معذور ہوں، بیمار ہوں، پڑھے لکھے، آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو، آپ نسب تو نہیں کہیے نا، ہیں تو انہی کے ذریعے سے آپ، اگر وہ نہیں ہوتے تو آپ کا وجود ہوتا دنیا میں. آج آپ کچھ بھی ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بینک بیلنس ہے آپ کے، کچھ بھی ہے، آپ اپنے والدین کی وجہ سے ہیں. اور والدین اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ والدین تو ہے نا، آپ کو تو ان کی عزت و احترام والدین کی حیثیت سے کرنی ہے. اگر ان کے تعلیم یافتہ ہونا تو وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، ان کا نیک بھی ہونا ان کا ذاتی معاملہ ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کافر بھی والد ہے تو اس کا بھی احترام کیا جائے. احترام کریں. یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس بے وقوفانہ ایکسکیوزز ہیں ہمارے پاس موجود، اور اگر آپ ان کو جس طرح ٹریٹ کریں گے ویسے ہی آپ اپنی دنیا میں اور چیزوں کو بھی بہتر بنا سکیں گے. اور دنیا تو مکافات عمل ہے نا، ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو آج ہم نے کرنا ہے. اور اب تو مفتی صاحب اتنا خطرناک اس وقت چل رہا ہے کہ میں نے خود یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ اگر آج آپ کچھ کرتے ہیں تو کچھ عرصے بعد ہی دنیا میں تو دور ہے، ایک ہفتے 10 دن میں پتہ چل جاتا. اب وہ آخرت میں تو جو آپ نے معاملے بھگتنے، دنیا میں بھی آج کل لوگ جو ہے وہ برائی کر کے اللہ نے ایک سسٹم بنایا نا. آج آپ کسی کے بیٹے ہیں، کل آپ کا بیٹا ہوگا. اسی طریقے سے آپ کسی کے داماد ہیں، کل آپ کا کوئی داماد ہوگا. آپ کسی کے اولاد ہیں، آپ کی اولاد ہے. اسی طرح آپ نے بھی ایک سسٹم بنایا رب نے. تو آپ جیسا کریں گے ویسا آپ کو کاٹنا تو پڑے گا. یہ 200% حقیقت بات ہے. مکافات عمل آپ کے سامنے ضرور آتا ہے اور آخرت کا نقصان بھی ہوتا ہے. اچھا مفتی صاحب، وہ ماں باپ کی ہم دعا کی بات کریں جہاں وہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ اکثر ماؤں کو بڑا پریشان کرتے ہیں، وہ بہت پریشان بھی ہو جاتی ہیں. تو کبھی میں اب اس کو بددعا بھی نہیں کروں گی، لیکن کچھ الفاظ ایسے نکال دیتی ہیں کہ یہ اس طرح کا ہے یا اس طرح کا ہے. تو اور کہتے ہیں باپ کی بددعا سے ڈرنا چاہیے، لیکن ماں بھی اکثر جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو یہ الفاظ کہنے نہیں چاہیے. ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہیں ایسا نہیں ملتا، اسلام میں کہیں ایسا نہیں ملتا. مگر آج کل والدین یہ بچوں کو، چھوٹے بچے ہوتے تنگ ہو کے کہتے، مگر ان کے ذہن اور سوچ میں بددعا نہیں ہوتی، وہ تنگ ہونے کی. مگر ایسا نہیں کہنا چاہیے. اگر آپ جہاں پر 2 جملے سخت بول رہے وہاں اللہ سے دعا کرنے کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کو ہدایت دے دے، یا اللہ میرے اس بچے کو صحت دے دے، یا اللہ اس کی ضد کی عادت ختم کر دے، یا بدتمیزی کی عادت ہے، یا رب العالمین اس کو فرما بردار بنا دے. تو وہ 2 جملے جو آپ غلط کہتے ہیں تو اس کی بجائے آپ اچھے جملے کہہ دیں تو یقیناً اس کا پھر فائدہ بھی ہوگا. مگر اس کو بددعا میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ماں جو ہے نا وہ اولاد کو، اور خاص طور پہ چھوٹی بچے ہوں ان کو بددعا نہیں، مگر نہیں کہنا چاہیے والدین کو، یہ احتیاط کرنی چاہیے. اچھا میں تھوڑا سا بددعا کے حوالے میں، جب مفتی صاحب آئے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے آج اس پہ بات کرنی، تو وہ خود ہی خوف زدہ ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں آج اتنا مبارک دن ہے، جمعے کا دن ہے، اور آپ اس پر کیوں بات کرنا چاہتی ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو جھولیاں اٹھا کے مفتی صاحب بددعا دیتے ہیں. ٹھیک ہے معاشرے میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن اس لیول پر پہنچ جانا، اتنا آپ کا اپنے آپ کو سخت کر لینا اپنے دل کو کہ لوگ دوسروں کو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو شاید ہم نیشنل ٹی وی پر استعمال بھی نہیں کر سکتے، اور وہ بددعا کے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں. جو ہم دوسروں کو بددعا دیتے ہیں کیا ڈیفینیٹلی مناسب چیز نہیں ہے، لیکن آپ ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کی راہ میں جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں کسی کو نہیں دی گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے میدان میں تبلیغ کے لیے نکلے اور تبلیغ کی آپ نے رب کی طرف بلایا تو کفار نے پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے جسم اطہر سے خون مبارک نکلا اور آپ کا نالین شریف یعنی جوتا مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا. پہاڑ کا فرشتہ آپ کی بارگاہ میں آئے، فرشتے پہاڑ کے، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرمائیں، آپ ان کے لیے بددعا فرمائیں یا ہمیں آپ حکم دیں تو بددعا کا اثر کتنا ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ میں بڑی عام سی بات کر رہی ہوں کہ ہم سگنلز پر جاتے ہیں، ہمارے یہاں تو یہ جو فقیر ایک مافیا ہے، اور فقیر آتے ہیں وہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ روپ دھارے خواجہ سرابی بنے ہوئے ہیں، اس طرح کی چیزیں، وہ آتے ہیں آپ کا مرر ناک کرتے ہیں اور آپ اکثر ان کو دے دیتے ہو، کبھی آپ نہیں بھی دیتے، لیکن آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے بددعا دے دے گا، یا وہ بددعا دے بھی دیتے ہیں کہ دیکھو اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھے ہیں یا یہ ایسے ہیں اور ہمیں دینے کے لیے یہ بھی نہیں. تو اس وقت آپ کے دل کو ایک کھٹکا
سا بھی ہوتا ہے محسوس کہ یا اللہ ان کی بد دعا نہ لگ جائے, اور آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ یہ لوگ جو ہے ان سے اور بھی بہتر لوگ ہیں جو حق رکھتے ہیں کہ ان تک پہنچایا جائے مال. تو ایسے سچویشن میں ایسے گدھا گیروں کے اور جو ایسے سائل ہوتے ہیں, ان کو اگر آپ اس خوف سے دے رہے ہیں کہ ان کی بد دعا نہیں لگ جائے تو آپ کا دینا ہی فضول ہو گیا. اور اگر آپ اس نیت سے دے رہے ہیں کہ یار کچھ بھی ہے, ان کا معاملہ انسان ہے, مجھ سے سوال کیا ہے تو میں دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اللہ کے لیے دے رہا ہوں, تو آپ کو اجر ملے گا. رہی بات ان کے بد دعا کی, اور اس صورت میں اگر بد دعا دی جائے تو کوئی بد دعا کا اثر نہیں ہوتا کہ رب العالمین سب جاننے والا ہے. ہاں اگر آپ نے کسی کی دل آزاری کر دی, اسے جھڑک دیا, اسے جو ہے نا اس کا دل توڑ دیا, کیونکہ حدیث شریف میں کہ مظلوم کی آہ سے بچو کہ وہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے. اب جس پر آپ نے ظلم کر دیا, ظلم کا معنی یہ نہیں کہ آپ جان سے مارے اسے یا ڈنڈوں سے مارے, ظلم کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کو دو باتیں کہہ دی اور اس کا دل ٹوٹ گیا, تو یہ بھی ظلم ہے. اس صورت میں اگر وہ کچھ کہے گا تو یقیناً پھر رب العالمین کی ذات پکڑ. اچھا, ہمارے یہاں یہ بڑا عام سا ہے رویہ کہ لوگ جو دفتروں میں کام کر رہے ہیں یا اور جگہوں پر ہیں اور ان کے مالک جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے حقوق پورے نہیں کرتے, لیکن وہ مجبور ہیں کیونکہ ان کا گھر چل رہا ہے, ان کی بہت ساری زندگیاں ان سے منسوب ہیں, تو وہ اس خاطر اس ظلم کو بھی سہتے ہیں. شاید دل سے ان کی دعائیں بد دعائیں نکلتی ہوں گی. تو کیا ایسے لوگوں آج تو ہمارے معاشرے میں, ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں تو 90% یہ سلسلہ ہے کہ اپنے ورکرز پر ظلم کیا جاتا ہے. اچھا, اب بات یہ ہے نا کہ وہ بول دیتا ہوں میں کہ ہمارے ساتھ جو ہے اس کی تکلیف کو ہم نہیں دیکھتے. مجھ سمیت باہر جائیں گے, بڑی بڑی نیکیاں کریں گے, لوگوں کو بہت کچھ دیں گے, مگر جو میرا ملازم ہے اس کی میں نے 12,000 ہی تنخواہ دینی ہے, اس کو مہینے کے آخر میں نے 3,000 ایکسٹرا نہیں دینے کہ بیٹا یہ لو 3,000 ایکسٹرا ہیں آپ کے لیے میں نے دے دیے. باہر میں جاؤں گا تو میں 20,000 پہ بھی دے دوں گا, کسی کو 50,000, کیونکہ میری واہ واہ ہونی ہے. تو اب سب سے پہلے مجھ سے رب کس کے بارے میں پوچھے گا؟ جو میرے ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں پوچھے گا نا, کیونکہ وہ ان کا حق مجھ پر لازم ہے. اگر ان کی تکلیف ہو رہی ہے, ان کی زندگی اذیت سے گزر رہی ہے, تو یقیناً پھر وہ دعا تو نہیں دیں گے. وہ تو اپنے سیٹ کو یا اپنے باس کو دعا تو دینے سے رہے, ان کو تو دلی طور پہ تکلیف ہو رہی ہے. اب جب ان کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ پھر مظلوم ہوئے, مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے. بے شک, تو مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے, اور کوشش کریں کہ ہمارے عمل سے اور ہماری زبان سے لوگ محفوظ رہ سکیں. ہم بھی لوگوں کے لیے دعا کریں, اور ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارا عمل ایسا ہے کہ ایسا ہو کہ لوگ ہمارے لیے دعائیں خیر کر سکیں, اور یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ. میں کیونکہ مجھے دعا بھی کروانی ہے آپ سے, وقت ہمارے پاس کم ہے, 1-2 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں. آپ جب بھی آتے ہیں بہت بہتر ہماری تعلیم فرما کے جاتے ہیں. رب مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں بہتر عمل کر سکیں اور انسان سے بندہ بننے کی جو ہے وہ توفیق ہمیں مل سکے. یہ بھی دعا ضرور کیجیے گا اپنے اور میرے حق پہ اپنا خیال رکھیے گا. ابھی ہم آپ سے بندے کے ٹاپک پہ گفتگو کریں گے آپ کے پروگرام میں کہ بندہ ہوتا کیا ہے. بندہ ہوتا کیا ہے, ہم انسان ہیں, ہم بندے کیسے بن سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ ٹاپک ضرور رکھیں گے, اور میں مفتی صاحب سے دعا کی درخواست کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا إله العالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اے رحیم کریم پروردگار, ہم سب پر اپنے فضل و کرم کا نزول فرما. یا الہ العالمین, اپنے فضل و کرم سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہمارے ملک اور قوم پر اپنے فضل و کرم کا نزول فرما. پاکستان پر اپنے فضل و کرم کا نزول فرما. یا الہ العالمین یا رب العالمین, اس ملک اور قوم کو آباد و شہاد فرما. یا الہ العالمین, جو لوگ بیمار ہیں, پریشان حال ہیں, اپنے فضل و کرم سے سب کی بیماریوں کو دور فرما. یا شافی الامراض, اپنے فضل سے ہمارے مریضوں کو صحت یابی عطا فرما. یا الہ العالمین, جو ہمارے نوجوان روزگار کی تلاش میں ہیں, اپنے فضل سے ان کو رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توسل سے یا رب العالمین ہم سب پر اپنے فضل و کرم کا نزول فرما. ہمیں محتاجگی, مفلسی, غربت اور تنگ دستی سے محفوظ فرما. عزت والی زندگی, ایمان و شہادت والی موت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ ومظہر لطف سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.